لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليبكي على خطيئتك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کی تفسیر سنتے ہیں مولانا ضیاء صاحب سے، جن کی ضیاء پاشیاں آپ کے سامنے ہوتی ہی رہتی ہے، اور وہ ہمارے رفیق محترم ہیں، پڑھنے کے زمانے کے ہمارے ساتھی ہیں، ہم جماعت ہیں، اس لیے بے تکلفی بھی انتہائی درجے کی ہے۔ تو بہرحال مولانا اقبال صاحب کی اقبال مندی یہاں پر ہے، مولانا ضیاء صاحب کی ضیاء پاشیاں یہاں پر ہیں، پھر ہم جیسا انسان یہاں پر گفتگو کرے، یہ بڑوں کا حکم ہے تو دو چار باتیں عرض کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی صلاح و فلاح کے لیے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو امت کے سامنے پیش نہ کیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری لا علمی یا ہماری کم علمی کی بنیاد پر ہم بہت سارے گوشوں کو جان نہیں سکے، اور اسی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے دستے نگر بننا پڑا، اور ہمیں دوسروں کے پاس بھیک مانگنی پڑی اس بات کے اندر کہ فلاں مسئلے میں تمہارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور فلاں مسئلے میں تمہارا مسلک کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ حقیقت میں جس ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہو، اور اس کی زندگی کے اندر رہتی دنیا تک کے مسائل نہ ہو، تو الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کا اعلان قیامت تک کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور جب آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے تو آپ کے مسائل بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک بات درمیان میں عرض کر دوں جو اس وقت ذہن میں آئی، بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے قرآن کریم کے متعلق سوالات کیا کرتے ہیں۔ مثلا یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا قرآن کریم اگر جامع ترین کتاب ہے تو اس میں ہوائی جہاز کا بیان کہاں ہے؟ تمہارا قرآن کریم اگر جامع ترین کتاب ہے تو اس صورت میں فلاں بات تمہارے قرآن میں کہاں پائی جا رہی ہے؟ مختلف انداز سے دنیا والے ہمارے اس قرآن پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور قرآن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تو میں بعد میں سناؤں، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، اگر قرآن کریم کے بعضی آیتوں میں غور کریں تو دلالت النص یا اقتضاء النص یا اشارت النص، یعنی ان میں سے کسی بھی صورت سے وہ مسئلہ ضرور کہیں نہ کہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلا من یشتری لہو الحدیث کے اندر فقہاء نے اور علماء امت نے قیامت تک آنے والے امت کو تغافل میں ڈالنے والے تمام مسائل کو ثابت کیا ہے، اور فرمایا کہ لہو الحدیث کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ دنیاوی خرافات کی شکل میں ہو، یہ تمام کے تمام لہو الحدیث کے اندر داخل ہے۔ اور عربی گرامر کا جاننے والا یہ بات سے خوب واقف ہے کہ لہو کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو، جیسا کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور بھائی پتھر جیسی تفسیر لکھی ہے۔ مولانا ضیاء صاحب سے ذرا معلوم کر لیجیے کہ یہ قاضی بیضاوی کی بیضاوی شریف جو ہے احکر کے پاس 2-4 سال رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تو پہاڑ کا کوئی پتھر ہے، یعنی عام پتھر بھی نہیں ہے جس کو توڑنے سے ٹوٹ جائے، وہ تو کوئی پہاڑ کا پتھر ہے جس میں ایک ایک آیت کی تحت 16 فنون سے بحث کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں نحو بھی بیان کرتے ہیں، اس میں صرف بھی بیان کرتے ہیں، اس میں تصوف بھی بیان کرتے ہیں، نہ معلوم کتنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ لہو کی تفسیر فرما رہے ہیں، فرمایا لہو کہا جاتا ہے تغافل عن اللہ والرسول، جو رسول اور خدا سے غافل کر دے، چاہے وہ حسین انداز میں عبادت ہی بنا کر
والے لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں عمل تو عبادت کی لائن سے ہے اور فلاں عمل تو عبادت کی لائن سے ہے. دیکھو یاد رکھو، شیطان بھی بڑے نرالے انداز میں آیا کرتا ہے، اس کی چال بڑے نرالے انداز میں ہوا کرتی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ 11 یہ مولوی صاحب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان اس کو پتی پڑھاتا ہے کہ 11 مہینے دین کی خوب خدمت کی ہے، خوب قرآن پڑھایا، خوب مجاہدہ کروایا ہے اور بچوں کو تعلیم دی ہے، اتنی اونچی تو نے عبادت کی، ہالیڈے ہو گیا ہے اب تو 1.5 مہینے کا، اس لیے کھاموں کا کون قرآن کو پڑھے، چلو چھٹی ہو جائے گی قرآن کی، پھر تو رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن کے اندر لگنا ہی ہے. فرمایا کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے اور قرآن سے دور کر رہا ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا ایک عبادت ہوتی ہے عبادت بلا اتصال، اور ایک عبادت ہوتی ہے عبادت بالاتصال. فرمایا 11 مہینے جو تم نے قرآن کی خدمت کی، مدرسے کے اندر پڑھایا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، فرمایا کہ یہ بالاتصال عبادت ہے، یعنی براہ راست عبادت نہیں بن رہی ہے بلکہ بواسطہ تعلیم عبادت بن رہی ہے. اور تو تلاوت قرآن کریم جو ہے یہ بالاتصال عبادت کی ضرورت ہے، اور جب تک بالاتصال اللہ کی عبادت نہیں کرو گے وہاں تک خداوند قدوس کا ربط پیدا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کے ملفوظات میں ایک عجیب بات میں نے پڑھی ہے جو نقل کر دوں رمضان کے اعتبار سے. جب قرآن کی بات آئی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو رمضان مبارک کے متعلق 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا. فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرے گا، اب قیام سے تراویح مراد ہے کہ تہجد مراد ہے، مولوی صاحب کے حوالے. بہرحال جو رمضان کا قیام کرے گا اور جو رمضان کا روزہ رکھے گا، دونوں کے متعلق یوں کہا جا رہا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی صغائر معاف کر دے گا، ماقبل کے صغائر کو معاف کر دے گا. اور اگر معاف ہو چکے ہیں تو رفع درجات ہو جائے گا. اگر گناہ دوسری عبادتوں سے معاف ہو چکے ہیں تو اس صورت میں درجات میں ترقی ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس روایت کو لیا جاتا ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا، اگر قیام سے تراویح مراد لے لی جائے اور جب تراویح پڑھتے ہیں تو روزانہ 20 رکعت میں 40 سجدے کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سجدے جو ہے وہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. سجدے جو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحیح روایتوں میں ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، فرمایا کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے سجدوں کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ وہ سورت جس کے آخری آیت کے اندر سجدے کی آیت ہے، آیت میں نہیں پڑھتا ترجمہ کر دیتا ہوں ورنہ کاموں کا سجدہ واجب ہو جائے گا. اقرا بسم ربک الذی کی آخری آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو. معلوم ہوتا ہے کہ سجدے سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا ایک طرف تو یہ جزیہ لے لو کہ سجدوں سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اور روزانہ قیام میں 40 سجدے کر رہے ہیں. تو اب حساب لگا لیں کہ پورے مہینے میں کتنے سجدے ہو جائیں گے. روزانہ کی 20 رکعت کا حساب لگاتے چلے، نہ معلوم کتنے سجدے ہو گئے. فرمایا اب تمام کے تمام سجدوں سے خدا کا اتنا قرب نصیب ہوا، اتنا قرب نصیب ہوا کہ عید کا دن جب آ گیا تو خدا نے رسول کی زبان پر یوں کہلوا دیا کہ اپنی امت کو یوں کہہ دو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، اور عیدگاہ کی طرف آنے والوں، ان قرب کی بنیاد پر میں آج تم سب کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں اور تم بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ براہین سجدوں کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو قربت کا ذریعہ تھا اس کو حقیر سمجھا اور جو بودھ کا ذریعہ تھا اس کو افضل سمجھ لیا. دنیا بودھ کا ذریعہ تھا اسے ہم نے افضل سمجھا اور جو قربت خداوندی
خوشخبری کا ذریعہ تھا عبادت، اس کو ہم نے بہت اعلیٰ سمجھ لیا اور شیطان نے دھوکہ دے دیا کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ یہ پستی پڑھا دی ہمیں کہ خدا غفور الرحیم ہے، یقیناً خدا غفور الرحیم ہے، ان اللہ هو الغفور الرحیم، لیکن ہم جس شان کے ساتھ بول رہے ہیں کہ عبادت کی چھٹی ہو جائے پھر کہہ دے خدا غفور الرحیم ہے، کام کرنا نہیں اور پھر کہہ دے خدا غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ مختلف انداز سے انسان کے پاس آیا کرتا ہے، ایک طریقہ وہ اختیار نہیں کرتا، شان اس کی مختلف طرح کی ہوا کرتی ہے، وہ تو عجیب عجیب انداز میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کل بھی میں نے پیش کی تھی، اگرچہ حضرت نے 3 طرح پر مثال دی، لیکن اس میں روایت کے اعتبار سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دیوار کے نیچے آدمی سویا ہوا تھا اور کوئی صاحب جا کر کے اس کو اٹھائے اور یوں کہے کہ اٹھ یہاں سے، یہ دیوار گرنے والی ہے تیرے اوپر۔ اب وہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی تیرا احسان ہوا کہ تو نے مجھ کو اٹھا دیا، بہت اچھا ہو گیا تم نے مجھے جگایا، ورنہ دیوار گرتی تو میں مر جاتا، لیکن تو ہے کون ذرا مجھے بتا تو صحیح ہے احسان کرنے والا۔ وہ کہتا ہے تجھے کیا پری ہے، تیرا کام تو بن گیا۔ کہتا ہے نہیں تو میرے اوپر احسان کرنے والا انسان عبد الاحسان ہے، تو مجھے ضرور بتا کہ ہے کون۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں ابلیس اور شیطان کا کام تو یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کام کیا کرے۔ فرمایا تیرے حبیب نے یوں فرمایا ہے کہ دیوار گرے اور اس کے نیچے دب کر کے مر جائے تو شہادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور میں تجھے شہادت کا ثواب دلانا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے تجھ کو اٹھایا ہے۔ اس کی چال، اس کے مکر و فریب بڑے عجیب انداز کے ہوا کرتے ہیں، اس لیے اہل اللہ سے رجوع کی بہت ضرورت ہے، اکابرین سے رجوع کی بہت ضرورت ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھا کریں، اور اگر بغیر علماء کے پڑھنے جاؤ گے تو اس صورت میں تلبیس ابلیس میں بھی ہماری تلبیس ہو جائے گی، یعنی ہمارا پاؤں بھی کہیں نہ پھسل جائے تلبیس ابلیس کو پڑھتے ہوئے۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کو سنا کریں بڑے نرالے انداز میں، اس لیے کہ بعض لوگ تحقیقات کے مادے میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اکابرین پر بھی تنقید کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تلبیس ابلیس میں ہے، یہ تلبیس ابلیس میں ہے، حتیٰ کہ علماء کے سامنے اپنا علم چھتانے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ بھائی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ چند مسائل کو جان کر کے کسی عالم پر تنقید کر دے۔ بقول ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن غلط چھپ جائے تو وہ قابل تلاوت تو نہیں ہوتا، لیکن قابل عزت ضرور ہوگا، یعنی وہ تلاوت کے لائق تو نہیں ہوتا لیکن عزت اس کی ضرور کی جائے گی۔ اگر عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ غلطی قابل اتباع تو نہیں ہے لیکن عالم کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، بے عزت نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال چند مسائل کو جان کر ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی پر تنقید کرنے بیٹھ جائے یا کسی کو اپنے تنقیدوں کا نشانہ بنائے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اہل اللہ سے رجوع، علماء سے رجوع، اور جب تک اکابرین سے رجوع نہیں ہوگا نفس دھوکے میں ڈالے گا کہ ہمارے پاس علم ہے، علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ معلومات دنیا میں بہت ہیں، علم کی کمی ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جو معرفت خداوندی کی طرف رہنمائی کرے، جو اللہ تک پہنچائے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ معلومات کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین دیوبند کے سرخیل ہیں، کوئی لمبے چوڑے عالم نہیں تھے کہ کہیں انہوں نے دورہ تک کی تعلیم لی ہو اور دورہ کے بعد افتاء بھی کیا اور فنون بھی پڑھا ہو جس میں جنون آ جائے اور مختلف قسم کے اس طرح کے فنون وغیرہ نہیں پڑھے، لیکن حقیقت حال یہ ہے عربی سون تک پڑھنے والا یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دستے نگر اور جن کے پاس بیت ہونے والے اور اپنی اصلاح کرانے والے بڑے سے بڑا منطقی قاسم نانوتوی بھی بیٹھا ہوا ہے اور بڑے سے بڑا محدث رشید احمد گنگوہی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا عربی سوم تک حاجی صاحب پڑھے ہیں اور ان کے پاس بیت ہو گئے، آپ اتنے بڑے محدث؟ فرمایا میرے حضرت صرف عالم نہیں، عالم گھر ہے۔ اور پھر حضرت نے ایک بات فرمائی، جب بیت ہو گئے اور پھر مکہ خط لکھ رہے مکۃ المکرمہ، جبکہ حاجی صاحب کے پکڑنے کا ہورن تھا تو حاجی صاحب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ چلے گئے تھے، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، فرمایا حضرت جب سے بیت ہوا ہوں اور جب سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے
में आ रही है। इतना ही नहीं फरमाया, आगे फरमाया जब से आपसे बैत हुआ हूं हजरत और इस्लाही ताल्लुक कायम किया है, मुझे मादे और जाम बराबर नजर आ रहे हैं। यानी तारीफ करने वालों की तारीफ से मैं गुरूर में नहीं आता और मेरी बुराई करने वाले से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मादे और जाम मुझे बराबर नजर आते हैं। यह है नफ्स की इस्लाह, और नफ्स की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है हमारे जैसों के लिए तो सख्त आदमी का होना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसों की जरूरत है, उनके पूरों की जरूरत है, तब जाकर हमारी इस्लाह हो सकती है। ये नहीं कि 2-4 नमाजों का मुझे वजीफा बता दे और मैं अपने आप को नमाज में अहलुल्लाह समझ लूं। हमें तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जरूरत है। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आसान ख्याल के इंसान, सोते सोते कुरान पढ़ने वाले, और कुरान के मुतालिक जुमला था पुरानी वाणी का ये तो कलाम है, ये तो जमाने जाहिलियत के लिए उतरा है, अब इसका अमल कुछ भी नहीं होगा। किसी ने बता दिया कि आप दुनिया की बातों को तलाश करते हैं, कुरान में भी आपको मिल जाएगी। अब कुरान पढ़ना शुरू किया, मतानी समझना शुरू किया, सोते सोते पढ़ते थे, बैठ गए। अब किसी ने कहा कि जरा हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से भी इस सिलसिले में गुफ्तगू कर ले। सियासी दोस्ती तो थी हजरत मदनी से। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से जब गुफ्तगू की और फरमाया कि हजरत ये कुरान तो कुछ और ही मालूम हो रहा है, मुझे कुरान तो अजीब चीज मुझे मालूम हो रहा है। फरमाया बिल्कुल तुम अब करीब आ रहे हो। फरमाया कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूं। फरमाया तुम भी सियासी, मैं भी सियासी, मुझसे इस्लाह नहीं होगी तुम्हारी। तो फरमाया इस्लाह कहा? फरमाया हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले। अब जो जा रहे हजरत के पास और वहां जब बैठे हुए हैं तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना मदनी साहब इस्लाह आप ही करें, इसलिए कि सियासी सियासी मिल सकता है, मुझसे इनकी बनेगी नहीं। आखिर में बात यह तय हुई कि बैत फरमाएंगे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह और इस्लाह फरमाएंगे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत थानवी ने पहली इस्लाह फरमाई। फरमाया 10 दिन तक मेरी मजलिस में रहे, कलाम की इजाजत नहीं, बात करने की इजाजत नहीं, सवाल पूछने की इजाजत नहीं, और खामोशी के साथ मेरी बात को सुनते रहे। इस कान हो तो भी मुझे न पूछे। और एक कह दौड़ लगा दी, अपना खाना पड़ेगा, मेरी खानका से खाना नहीं मिलेगा। बड़ी इस्लाह हो रही है। इसलिए यही वजह है, हमारे से फरमाया करते थे, लोग मुझे कहते हैं कस्साब, लोग बैल बनकर आते हैं तो मुझे कस्साब बनना ही पड़ता है। सीधे सीधे आए तो मैं सीधी सीधी इस्लाह करूंगा, लोग बैल बन के आते हैं तो मुझे कसाई बनना पड़ता है। बहरहाल 10 दिन पूरे हुए। अब जा रहे मौलाना अब्दुल माजिद साहब एक बात कहते हुए फरमाया कि हजरत एक बात अर्ज करना है। फरमाया आदाब शर्त के खिलाफ किया, क्यों बोले इतना भी, निकल जाओ यहां से। बस एक ही बात थी वहां, निकल जाओ यहां से। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा एक हदीस का मतलब थोड़ा सा गलत बयान कर देते हैं और निस्बत कर दी जाती है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देवबंद के जामे मस्जिद के अंदर। तो हाल ये है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अल्लामा को बुला करके फरमाया खिलाफत वापस ले रहा हूं, इजाजत नहीं है अब आपको। अब अल्लामा का हाल यह है कि रो रहे हैं, रो रहे हैं। किसी ने जाकर फरमाया, इतने बड़े मुहद्दिस को रुला रहे, फरमाया मैं भी मकाम से वाकिफ हूं, लेकिन इस्लाम में यही तरीका इख्तियार किया जाएगा। 2 महीने जब पूरे हुए तो अब बुलाया, अपने सीने से लगाया और फरमाया जाओ सही मतलब देवबंद की जामे मस्जिद में जहां बैठकर आपने गलत बयान किया था वहां फिर सही मतलब बयान करो और सबके सामने ये कहो कि मैंने हदीस का ये मतलब बयान किया था, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंशा नहीं। ये ऐलान करवाया और फिर जाकर के इजाजत दी और सीने से लगा करके फरमाया प्यारे, इसलिए हमने तुमको नहीं रुलाया कि हमें तुमसे कोई दुश्मनी थी, इसलिए हमने तुमको ये बात कही कि गलत मतलब नबी पर तोहमत हो जाती है, गलत मतलब नबी पर तोहमत हो जाती है। हक नहीं है कि नबी की तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे। आज तो हाल यह है कि 2-4 किताब पढ़ ली उर्दू की, गुजराती की और इंग्लिश की, आ गए मौलवी साहब ये हदीस तो ज़ईफ है, ये हदीस तो मौजू है। क्या हक पहुंचता है हमें मौजू और ज़ईफ के? अगर हम पूछ रहे कि बताओ मौजू किसे कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, सही लिआइनी किसे कहते हैं, सही लिजाती किसे कहते हैं? इमाम तिरमिज़ी के लफ्ज़ हसन का इतलाक किस पर किया जाता है? एक लफ्ज़ का पता नहीं है। सिर्फ उर्दू किताबों को देखकर हदीसों के ऊपर कलाम करने की इजाजत मुहद्दिसीन जब जुर्अत नहीं कर सकते हैं तो भला अवाम को इजाजत कहां से हो सकती है? शैतान धोखा दे रहा है, तहकीकात का लिबादा पहना दिया।
تحقیق کا لباس پہنا کر کے شیطان دھوکہ دے رہا ہے تاکہ رفتہ رفتہ آج صحیح کو حسن کہا، کل حسن کو ضعیف کہیں اور پرسوں ضعیف کو موضوع کہیں اور موضوع کہہ کر کے ایمان اور سنت رسول سے اس کو دور کر دیا جائے۔ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، اپنی زندگی کو دین سے قریب کریں، دور نہ کریں۔ آج اکابر سے دور کیا جا رہا ہے، کل نبی سے بھی دور کیا جائے گا۔ آج ابو حنیفہ، شافعی، احمد و مالک سے دور کیا جا رہا ہے، کل صحابہ سے دور کیا جائے گا، پرسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے گا اور ترسوں خدا سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ ناستق اور دہریہ بنا کر کے اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا عبد الماجد صاحب گھر جا رہے ہیں اور اب خط لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو بات جو پوچھنا تھا، فرمایا کہ پھر آداب کے خلاف کیا، پہلے معافی مانگو پھر یہ پوچھنا۔ اب معافی کا خط لکھ رہے، معافی ہو گئے، اب پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں سوال۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب کے مجلس میں آوے تو پوچھ لینا۔ اب جو آئے ہیں تو فرمایا 1 مہینہ رہنے کی اجازت، کلام بھی کرنے کی اجازت، بات بھی کرنے کی اجازت، سب کچھ بولنے کی اجازت دے دی۔ مہینہ پورا ہوا، روتی ہوئی آنکھوں سے کھڑے ہوئے، فرمایا حضرت بیان القرآن کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمام تفسیر کا خلاصہ آپ نے پیش کر دیا۔ اور فرمایا حضرت میرے اشکال اس طرح حل ہوتے جا رہے ہیں جس طریقے سے گویا کہ آپ پر کشف ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کشف اپنوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کچھ اپنوں کو نہیں ہوتا ہے، بس اللہ جو بات دل میں جاری کر دیا کرتا ہے اس کو میں بیان کر دیا کرتا ہوں۔ مجھے یہ لمبا چوڑا واقعہ عرض نہیں کرنا ہے، ضمنی طور پر یہ تو بات یاد آ گئی۔ مولانا عبد الماجد صاحب مدنی کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، فرمایا تھانوی کا دامن نہ پکڑتا تو قریب تھا کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اکابرین سے اصلاح کی خوب ضرورت ہے۔ یہ اکابرین پرستی نہیں ہے بلکہ واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ یہ وسائط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنے کا، سنت رسول تک پہنچنے کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا اور اللہ کے رسول نے ساری قیامت تک کے آنے والے مسائل کو اس امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسی کے ضمن میں نے کہا کہ ایک بات یاد آ گئی، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتاب کے اندر فلاں بات کہاں ہے، فلاں بات کہاں ہے۔ سیدھی سی بات اولن تو یہ ہے کہ اگر ضمنی طور پر بات ثابت کر دے تو ہو بھی سکتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں ان چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے ہاتھوں سے ہی اللہ وجود میں دلاتا رہے گا۔ اور بھی مختلف آیتوں سے، لیکن ہمارے اکابرین میں سے حضرت تھانوی وغیرہ کا رجحان یہ تھا خاموں کا تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی باتوں کو پوچھے، ان سے کہہ دو قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا، قرآن تو مخلوق کو خالق سے ملانے آیا ہے۔ ہدایت کی لائن سے اگر آپ کو کسی بات میں اشکال ہو، قیامت تک قرآن اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہدایت کی لائن سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو رہا ہے، قیامت تک اس کا حل آپ کو قرآن کریم میں ملے گا۔ باقی یہ کہ اگر دنیا کی بات، یہی تو وجہ ہے، تفسیر میں نہیں جاتا، تفسیر تو آپ مولانا ضیاء صاحب سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تفسیر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ کا واقعہ بالتفصیل قرآن نے کہیں پیش نہیں کیا، بلکہ کوئی بھی واقعہ قرآن کریم بھی تفصیل نہیں پیش کر رہا ہے۔ ایک واقعہ صرف قرآن کریم نے پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے بھی بعض گوشوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بھی بعض گوشوں کو قرآن کریم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مقصد قصہ کوئی نہیں، قرآن کریم کوئی واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں اترا، قرآن کریم دلچسپیاں لینے کے لیے نہیں اترا، قرآن کریم کوئی قصہ گوئی کے لیے نہیں اترا، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اس لیے جتنی ہدایت کی چیز تھی اس کو بیان کر دی۔ ابھی آپ آخری رکوع کے اندر مولانا سے جو آیتیں سن رہے تھے، وہ تراویح کے آخری کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعضوں کو دفاع دیا اور بعضوں کو مسخ کر دیا اور بعضوں کو زمین چیری اور اس میں پھاڑ دیا، اور فرمایا جو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں ان کی حالت یہ سی ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر، اور مکڑی کے گھر میں قیام نہیں ہو سکتا، خدا کے علاوہ پکارنے والوں کی زندگی میں بھی قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون۔ اگر یہ جان لیتے تو قرآن کریم کا مقصد صرف یہ ہے مخلوق اپنے خالق سے مل جائے۔ اگر اس پوائنٹ کے اوپر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو قیامت تک اس کو جوابات ملیں گی، رہتی دنیا تک اس کے اشکالوں کو حل کرتا قرآن
اگر دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے سائنسی لائن سے، قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ کامل و مکمل بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے پیش فرمائی۔ جب قیامت تک کی شریعت ہے تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کا گوشہ ملے گا۔ مثلا ترمذی شریف کی روایت ایگزامپل مثال میں پیش کروں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کرتے تمہیں نہیں آتا۔ بہت موٹی سی مثال، فرمایا تمہیں دوستی کرتے بھی نہیں آتا، تمہیں دشمنی کرتے بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول دوستی کا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں اور دشمنی کا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا احبب حبیبک حونما عسى ان يكون بغيضك يوما وبغيض بغيضك يوما عسى ان يكون حبيبك يوما۔ فرمایا کسی دوست سے اتنی دوستی کیجیے حد میں رہ کر ساری راز کی بات نہ بتا دیجیے، ممکن ہے کہ کبھی دشمن بن جائے تو تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستی کا طریقہ بھی بتایا، ساری راز کی بات نہ کہہ دیجیے، ممکن ہے کبھی وہ تیرا دشمن بن جائے، اور جب دشمن ہوگا اب خطرہ ہمیں ہوگا کہ یہ بھی اس کو بتایا، یہ بھی اس کو بتایا ہے، شاید وہ میرے راز کو فاش کر دے، شاید فلاں بات کو بتا، زندگی بھر پریشان رہے گا۔ حضرت بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مائناز استاد ہیں۔ طحاوی شریف میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس استاد سے متعدد روایتیں بھی نقل فرمائی ہیں، بکار ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام طحاوی بیرسٹر احناف ہیں جو بڑا زوردار کلام کرتے ہیں احناف کی طرف سے۔ تو حضرت بکار ابن قتیبہ کے بعد میں لکھا ہے کہ بادشاہ سے بڑا تعلق، حتیٰ کہ آپ کو قاضی اور قضات اور چیف جسٹس بنا دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مقام بادشاہ کے پاس ہو جاتا ہے تو ہدایا بھی خوب آتے ہیں، خوب ہدایا ہے، خوب ہدایا ہے۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ نے کسی موقع پر خلاف شریعت کوئی کلام کیا، حضرت بکار ابن قتیبہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا یہ کلام خلاف شریعت ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور مجمع میں یہ بات کہی آپ نے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بن گیا دشمن، صرف دشمن نہیں بنا، اوپر سے اب کہا جا رہا ہے پہلا قاصد پہنچا، مقام چیف جسٹس سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسرا قاصد جا رہا ہے اور کہا بادشاہ نے جتنے ہدایا دیے ہیں واپس لاؤ۔ حضرت بکار ابن قتیبہ لے گئے کباڑ کے پاس، الماری کھولی اور کھولنے کے بعد کہا یہ ساری تھیلیاں بادشاہ نے بھیجی اور سل ہے، میں نے کھول کر کے بھی اس کو نہیں دیکھا، جو بھی چیز ہو اس کو تم واپس لے جاؤ۔ فرمایا ابھی تک آپ نے رکھا؟ فرمایا مجھے معلوم تھا، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ کبھی دشمنی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً بادشاہوں سے تعلق کے بعد ممکن ہے کہ رسوائی ہو جائے، اس لیے میں نے محفوظ رکھا ہے، لے جاؤ اس کو، لیکن میں حق بات نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوستی کرو تو حد میں رہ کر دوستی کرو، اور دشمنی فرمایا وَبَغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا۔ کسی سے دشمنی کرو تو بھی حد میں رہ کر کے دشمنی کیجیے، ممکن ہے کہ کل تمہارا دوست بن جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑے کہ کل اس کو ذلیل کیا تھا، آج دوست بن رہا ہے، کس منہ سے اس کو ملوں میں۔ دونوں طریق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، کوئی طریق ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، موقع نہیں ورنہ میں تفصیل سے اس بات کو عرض کرتا، اس لیے کہ دل جل رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے مسلمانوں نے دین اور دنیا کے درمیان اتنا فرق کر رکھا ہے، اتنا فرق کر رکھا ہے کہ جہاں مولوی صاحب کی تقریر کوئی ہو جاتی ہے فوراً کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارا تو نماز روزہ مت بتلاؤ، تمہیں تو تسبیحات کا بتانے کا، تمہیں حج اور زکات کا بتانے کا، دنیا کا نہیں بتانے کا، دنیا ہماری ہے، دین تمہارا ہے۔ اللہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو علیحدہ نہیں کیا۔ آپ مذہب یہودیت کو بھی پڑھ لیں اور مذہب نصارہ کو بھی پڑھ لیں اور مذہب ہندو کو بھی پڑھ لیں اور مذہب بدھسٹ کو بھی پڑھ لیں، میں ویسے ہی نہیں بول رہا ہوں، ان تمام کتابوں کے حوالے بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا یہودیت کے اندر یہودی کے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ان کا مسلک ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو بھی آئے وہ جانور ہے، سب کو مارنے کی جائے۔ یہودیت کے مذہب میں یہ ہے کہ جو تورات سے قریب ہے وہی دیندار ہو سکتا ہے، اور جو تورات سے قریب نہیں وہ دیندار نہیں ہوگا، دنیا دار ہوگا۔ اور بھائی
किया, इतना गुलू किया, फरमाया बीवी को भी छोड़ो, बच्चे को भी छोड़ो, फलां को भी छोड़ो, फलां को भी छोड़ो, और एक चर्च और रहबानियत को इख्तियार करो, तभी तुम अल्लाह वाले बन सकते हो। और फौरन उनके जबान पर एक ही जुमला, रहबानियत तभी हो सकती है, पैगंबर तब बन सकता है, नजदीक तब बन सकता है जबकि खुदावंद कुद्दूस के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। यही हिंदुत्व का भी मजहब है, यही बुद्धिस्ट धर्म का भी मजहब है। इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन और दुनिया अलग नहीं। मैं इजमालन उन रिवायतों को बता दूं, तफसीलन आप यहाँ बुजुर्गों से मालूम कर ले। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई ताम और खाने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू कर रहा है और आखिर में दुआ पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, फरमाया कि इसका मुकम्मल खाना दीन बन गया। था तो दुनिया, लेकिन दुनिया में दीन आ गया। फरमाया इस्तिंजा जा रहा है और इस्तिंजा में दुआ पढ़ते हुए गया, दुआ पढ़ते हुए निकला, अगरचे अपनी नजाकत को साफ करने गया है, लेकिन इस्तिंजा में बैठना भी इसके लिए इबादत बन गया। अगर कोई आदमी रिस्क के हलाल के लिए निकल रहा है और रिस्क के हलाल तलाश करते करते ये चल रहा है कि मेरा जॉब, ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों का गुजरान करूं, अपने वालिदैन को खिलाऊं, अपने अकारिब का ताउन करूं, अपने अकारिब जो मोहताज है उनकी मदद करूं, तो अपने रिश्तेदारों और अपने बीवी बच्चों के खर्चे के लिए ये सर्विस पे जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, फला काम कर रहा है, फला, और रिस्क के हलाल की नियत कर रहा है। तो इस सूरत में आप समझ लें इसके एक एक कदम पर अल्लाह नेकी अता फरमाएंगे। ये भी याद रख ले मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग, चूंकि मॉडर्न दुनिया में इश्कालात है, बहुत इश्कालात, ये इश्कालात मैं आपको बताता चलता हूं ताकि कोई पूछे तो आप भी जवाब दे दें। लोग कहते हैं कि मौलवी साहब ये हराम का काम भी की तो मेहनत ही ना, तो मेहनत का पैसा हलाल होना चाहिए, है तो मेहनत ही का पैसा, तो अब हलाल हो जाना चाहिए। हम कहते हैं कि वाह भाई, अल्लाह ऊपर से बारिश बरसा रहा है, अच्छा बर्तन रखोगे तो वो पानी पीने के काम में आएगा, गलत बर्तन रखोगे तो इस सूरत में फेंकने के काम में आएगा। खुदा ने तो अपना रिस्क बरसाया है आसमान से, अब अगर तुम तरीके हलाल को रखोगे तो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा, और तरीके हराम को रखोगे तो वो फेंकने के काबिल हो जाएगा। इन बातों को मेरे भाइयों हमें समझने की जरूरत है। शैतान मुख्तलिफ तरीकों से हमें बहलाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चले, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर दो आदमी मुलाकात और मुसाफा कर रहे हैं तो मुलाकात और मुसाफा करना ये तो एक तमद्दुनी चीज है। हर मजहब वाला मिलता है तो हाथ मिलाता है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये बता रही है कि अगर तुमने हाथ मिलाया और सुन्नत रसूल के मुताबिक सलाम करके मिलाया, फरमाया कि तुम्हारा हाथ जुदा नहीं होगा, उससे पहले अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर लेंगे। जो तमद्दुनी चीज थी, जो दुनिया की चीज थी, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसको दीन बना दिया। यही एक हिकमत है शरीयत मोहम्मदिया के अंदर। शरीयत मोहम्मदी में हर दुनिया का काम भी दीन बन सकता है, बशर्ते कि थोड़ी सी नीयत को हम बदल लें, थोड़े से खुदा की तरफ माइल हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। तो मुझे ये अर्ज करना है मेरे भाइयों कि अल्लाह जल्ल शानहू ने और आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गोशा नहीं छोड़ा जो उम्मत के सामने पेश न किया हो। हर अंदाज से, अच्छे अंदाज से भी, बुरे जो बुराइयां थी उसको भी पेश किया, अच्छाइयां थी उसको भी पेश किया, और खोल खोल कर उम्मत के सामने इन मसाइल को रखा ताकि उम्मत जलालत और गुमराही में न पड़ जाए। उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नजात, नजात किसमें मिलेगी? अल्लाह के रसूल का मामूल गिरामी ये था, जब भी कोई आपसे सवाल करता था, अगर दुनिया का भी सवाल हो तो आप हमेशा दीन की तरफ माइल किया करते थे। जब भी आपसे कोई सवाल हुआ, हजरत हकीम इब्न हिजाम सहीहैन की रिवायत है, तशरीफ लाए, गरीब सहाबी है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इनायत फरमाए। आपने दिया, और आपकी शान गिरामी यह है कि कभी ला नहीं हुआ करता है, कभी ला नहीं। फरजदत एक बहुत बड़ा अरबी शायर गुजरा है, उसके बाद में लिखा है, अगर से बाजू ने उसको अजमी भी कह दिया है, इसलिए कि इत्फई सिराज के ऊपर जो बहस है वो शरह जामी मौलाना पढ़कर आए हैं हमारे रुफका में से, उसमें एक बहस चलती है, उसमें एक लफ्ज इस तरह का इस्तेमाल कर लिया है जिससे मालूम होता है कि वो अरबी शायर नहीं थी, अजमी शायर थी। जो भी हो, ये अरबी और अजमी की बहस किताबों में चलती है, इसलिए कि अगर अजमी है तो उसका कौल काबिल हुज्जत नहीं है अरब के अंदर, और अगर वो अरबी है तो काबिल हुज्जत हो जाएगा। तो बहरहाल फरजदत एक बहुत बड़ा शायर है, हजरत अली रजी अल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह
تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے سلسلے میں، زین العابدین کے سلسلے میں وہ تعریف کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ زین العابدین کی زبان سے کبھی لا اور نہیں نکلتا، صرف ایک جگہ پر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر۔ فرمایا یہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ، باقی کبھی لا نکلتا ہی نہیں، یعنی اتنی سخاوت ہے ان کی۔ اور اوپر سے وہ دوسرے مصرے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کے نواسے کے بیٹے کا یہ حال ہے تو نبی کی سخاوت کا کیا حال ہوگا؟ یہ فرزدق شاعر نے کہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت تو بہرحال کبھی نہ نہیں ہوا۔ حنین کے اندر جو ہے وہ ایک دیہاتی قسم سے صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے مال دیجئے، یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، اور چادر زور سے کھینچی، آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، حضور نے فرمایا نہیں ہے ورنہ میں دے دیتا، فرمایا کہیں سے بھی مجھے دو۔ آپ نے بلال سے فرمایا قرضہ لے کر ان کو دو۔ قرضہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلایا، تو کبھی آپ کی زبان سے لا نکلتا ہی نہیں تھا۔ اور بعض جگہوں پر جو کبھی لا نکلا ہے تو فوری طور پر آپ نے اس کی تلافی بھی کر لی ہے۔ بخاری شریف کی روایت مغازی کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول تبوک میں جانا ہے، سواری نہیں ہے، عنایت فرما دیجیے۔ فرمایا نہیں ہے میرے پاس۔ اب شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے، وہ سمجھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاصد پہنچا، فرمایا بلاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے گئے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خذ ہذین القرینین وہذین القرینین وہذین القرینین، یہ 6 اونٹ لے جاؤ ایک ساتھ۔ ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ کے رسول آپ نے تو نہ دینے پر قسم کھائی تھی۔ فرمایا جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے قسم غلط طور پر کھا لی تھی، اور فوری طور پر آپ نے ان 6 اونٹوں کو دے دیا۔ بہرحال شان رسالت یہ ہے میرے بھائیوں، ہم تو صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ نبی کی زندگی کا 100واں حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے، 100واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہو جائے گی کہ مرتے مرتے ہم خدا سے یوں کہیں گے اے اللہ اصل نہیں تو کم سے کم بہانہ لے کر ہی حاضر ہوئے۔ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے منع نہیں فرمائی۔ حکیم ابن حزام تشریف لائے، اللہ کے رسول عطا فرمائی، آپ نے دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، پھر مانگا، آپ نے پھر عنایت فرمایا، کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، پھر دیا، لیکن تیسری مرتبہ ایک نصیحت فرما دی، فرمایا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ، مال جو ہے نا وہ تو ہرا بھرا اور بڑا میٹھا رکھتا ہے، فرمایا مانگو گے تو مانگتے ہی رہو گے۔ ایک کام کرو میں تمہیں راستہ بتا دوں، دیکھو دنیا کا مطالبہ تھا، طریقہ کیا بتا رہے، فرمایا ایک کام کرو میں تمہیں راستہ بتا دوں، کلہاڑی لو جنگل میں جاؤ، اور 2 طرح کی روایتیں ہیں اور صحیح ہے میں دونوں ہیں، یا تو گھاس کاٹنے کو فرمایا یا لکڑیاں کاٹنے کو فرمایا، فرمایا جاؤ جنگل میں اور اس کو کاٹ کر کے بازار میں بیچو، اس میں تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث پر وضاحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کاروبار کو ان کو فرمایا اس کاروبار میں بھی تو ذلتی تھی نا، اس لیے کہ گھاس کاٹنا اور لکڑیاں کاٹ کر کے بیچنا یہ بھی ایک قسم، فرمایا مانگنے کی ذلتی سے کم درجے کی ذلتی، اور اس میں پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تجارت کرو گے اور صحیح طریقے پر تجارت کرو گے تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مطالبہ دنیا کا ہوا اور نبی نے ان کو دین کی طرف مائل کر دیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، دیکھا کہ ابو کے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو امی عائشہ کو کہہ کر چلی گئی کہ ابو فارغ ہو جائے تو ذرا کہہ دیجیے نوکر کی ضرورت ہے، کوئی غلام کوئی نوکرانی کوئی باندی دے دیا، اس لیے کہ یہ آتر پڑ چکے ہیں، ہاتھوں میں آبلے پڑ چکے ہیں، چکی پیستے پیستے آبلے پڑ چکے ہیں، چمڑیاں نکل چکی ہے مسکیزہ اٹھا کر، کوئی نوکرانی مل جائے۔ فارغ ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے، عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے، ہماری بیٹی آئی تھی، فرمایا جی، فرمایا کچھ کہا بھی اس نے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر گئی ہے۔ حضور فوراً بیٹی کے مکان پر گئے، اب کہہ رہے ہیں بیٹی تیری بات مجھے پہنچی، میں جو تو نے مانگا ہے اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ مشہور روایت ہے، ہم سے کوئی مانگتے تو قربان جائیے اللہ کے نبی کی سیرت پر، ہم سے اگر ہماری بیٹی مانگتی ہے ہم 1 کے بجائے 2 دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی
ہمارا قلب ہل جاتا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ اس حدیث پر فرماتے ہیں کہ حضور نے بالقصد نہیں دیا تاکہ کہیں نبی پر کوئی انگلی نہ اٹھا لے کہ اقربا پروری کر رہا تھا، رشتہ داروں کو پال رہا تھا، غیروں کو دیا، اپنوں کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو خوب دیا آپ نے، لیکن اپنوں کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ آپ کے میراث کے مسئلے میں بھی آپ نے تو یہ کہہ دیا میرے مال میں میراث بھی نہیں چلے گی، میرا کل مال امت کے لیے وقف ہوگا۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ کون ہے جو نبی کے اوپر آج انگلی اٹھا دے؟ بعض لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی نبوت کبھی کبھی نبی سے علیحدہ ہو جاتی تھی۔ علمان الحفیظ یہ ماڈرن زمانے میں آنے والا کہہ رہا ہے نبی کی نبوت کبھی کبھی نبی سے علیحدہ ہو جاتی تھی، اور اس کو دھوکہ لگ گیا مسائل اجتہادیہ سے، جو اجتہادی مسائل ہے اس سے اس کو دھوکہ لگ گیا، اور کہا کہ دیکھو فلاں موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد کیا اور اللہ نے ان کو متنبہ فرما دیا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آپ نبی نہیں تھی۔ حالانکہ میرے بھائیوں، نبی، یہ نبی کا نبوت جو ہے وہ سولیسیٹر کے کوٹ کی طرح تو نہیں ہوتا کہ گھر پہ آئے تو اتار دیا اور جب کالم پہ پہنچے تو پہن لیا۔ یہ سولیسیٹر کے کوٹ کی طرح تو نہیں ہے۔ نبی ہر وقت نبی ہوا کرتا ہے، اگر وہ ٹوائلٹ اور بیت الخلا میں جائے تو بھی نبی ہوا کرتا ہے، اگر وہ سوئے تو بھی نبی ہوتا ہے، وہ اٹھے تو بھی نبی ہوتا ہے، وہ ہنسے تو بھی نبی ہوتا ہے، اور وہ غصے میں آئے تو بھی نبی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہہ دیا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو ہے وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، تو فرمایا کسی نے عبداللہ سے کہ دیکھو حضور جب غصے میں ہو تب نہ لکھو، اس لیے کہ ممکن ہے غصے میں کوئی بات بیان کر دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے عالم میں لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے تم نہیں لکھتے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اس موقع پر نہ معلوم کیا بات نکل جائے۔ بعضوں نے مجھے مانا فرمایا، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں خوشی میں ہوں یا غمی میں ہوں یا غضب میں ہوں، حق بات ہی میری زبان سے نکلا کرتی ہے، اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی غضب میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہے اور نبی خوشی میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہے، ہر حالت میں نبی نبی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے، بیٹی تیرا مطالبہ میرے پاس پہنچا، بہت اچھی بات، لیکن پیاری اس سے بہتر تجھے نہ بتا۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، جو تو باندی یا غلام مانگ رہی ہے نا اس سے بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، تفردات ان کے اپنی جگہ پر، جو کچھ ان کے تفردات ہیں وہ تفردات بھی تفرد ہی کے قبیل سے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی ہے جبکہ فاطمہ پر تھکن اور مصیبت تھی، مصیبت ہی تھی اور تھکن تھی، تب آپ نے یہ تسبیحات بتائی۔ فرمایا اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے تھکن اور مصیبت میں ان تسبیحات فاطمی کا ورد کرے گا تو اللہ یقیناً اس کے مسائل کو دور فرمائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کا کلام جھوٹا نہیں۔ لیکن ایک بات خاص یاد رکھیو، اللہ کے ناموں کا ورد دنیا کے لیے نہ کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے ناموں کے ورد میں اور کلام پاک کی تلاوت میں یقیناً دنیا بھی ملا کرتی ہے، لیکن دنیا کی غرض سے نہ پڑھا جائے، اللہ کی یاد کے لیے پڑھا جائے۔ ہاں اللہ کی یاد کے لیے پڑھو گے، ضمنی طور پر خدا دنیا بھی عطا کر دیا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر کوئی صبح میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے نکلتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اگر معمولی چیز بھی بتا دے تو ہم اس پر 100% یقین کر لیتے ہیں، اور نبی کا اور اللہ کا نبی آسمان سے لے کر کے ہمیں وظائف بتا رہا ہے، لیکن اس کو
ہمیں یقین نہیں آ رہا، حالانکہ عاملین کی عملیات از قبیل تجربیات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 100% اس میں ہو ہی جائے، اور بعض مرتبہ بلکہ اکثریت یہ ہوا کرتی ہے کہ قسم بیانی ہوا کرتی ہے، اس کے مقابلے میں نبی کا کلام 100%۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب کو گھر چیک کروا مجھے، اور وہ گھر چیک کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے ہمارے گھروں میں؟ اس کی طرف تو ہماری توجہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر میرے بھائیو یقین رکھیں، اللہ کی قسم نبی کے کلام پر یقین رکھو گے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے بہت تیری مصائب دور ہو جائیں، بہت سے مصائب دور ہو جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمنی طور پر دنیا ضرور ملے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے ناموں کا ورد، آپ کے کلام کا ورد دنیا کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے پڑھا جائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے کلمتان حبیبتان للرحمن، اس آخری حدیث پر آخری جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لفظ سبحان پر کلام کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں حافظ صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اس حدیث کو لا کر کے لفظ سبحان پر ختم کیا اور اشارہ کیا کہ دیکھو اللہ کی تسبیحات اور پاکی بیان کیا کرو، اللہ تمہاری زندگی کو پاک کر دے گا۔ اگر تم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، ہماری تسبیح سے اللہ پاک نہیں ہوا، وہ تو پہلے سے پاک ہے، ہمارے الحمدوں سے وہ بڑا نہیں بنا، وہ تو پہلے سے بڑی تعریف والا، لیکن ہماری تعریف کے نتیجے میں اللہ ہماری تعریف دنیا میں کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب ہے ترجمہ السنہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے، اردو میں ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماقبل کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام تھا احمد، من بعد اسمہ احمد، قرآن بھی کہہ رہا ہے، ماقبل کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام تھا احمد، اور ہماری شریعت میں ہمارے نبی کا نام ہے محمد۔ فرمایا کہ احمد کا معنی ہوتا ہے بہت تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہوتا ہے بہت تعریف کیا ہوا۔ فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ احمد مقدم ہے، پہلے ہے، یعنی اگر پہلے بہت تعریف اللہ کی تو اللہ نے اس نبی کی دنیا میں خوب تعریف کروائی، اگر تم بھی خدا کی تعریف کرو گے تو اللہ تمہاری تعریف کروائے گا۔ ایک زبردست نقطہ پیش کیا ہے ہمارے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ سے ہمارا بگڑ کیا گیا، اللہ تو پہلے سے پاک ہے، ہماری زندگیوں کو پاک کرے گا۔ اور علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، نام بولتے ہوئے بھی تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ لفظ بطال کا ترجمہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، تو علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت پر کلام کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیحات کو نبی نے حبیب قرار دیا، حبیبتان للرحمن، تو تسبیحات خداوندی کو حبیب قرار دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نوافل میں اگر محبوب اور افضل کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو خدا کی تسبیحات ہے۔ نوافل کے اندر فرائض اپنی جگہ پر، نوافل میں افضل ترین اگر کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو اس صورت میں خدا کی تسبیحات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر آج ہمیں کوئی عیبوں سے پاک بیان کرتا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگا لیا کرتے ہیں، اللہ کی کوئی تعریف اور اس کو پاکی سے اس کی پاکی بیان کرے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب کیوں نہیں بنائے گا؟ میرے بھائیو تسبیحات پڑھتے رہیں۔ خود بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کو یا شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھتا ہے تو روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ولو کانت زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جھاگ اور بھیڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن خداوند قدوس اس کے ان گناہوں کو، لیکن صغائر معاف ہوتے ہیں، اور اگر ندامت کے ساتھ پڑھو گے تو کبائر بھی معاف ہو جائیں گے، ندامت کے ساتھ پڑھیں گے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد میں دنیا والوں سے معافی ضروری ہے۔ حقوق العباد ایک ایسی ہے کہ جو جب تک اہل دنیا معاف نہیں کریں گے وہاں تک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی، فاطمہ آئی تھی نوکرانی مانگنے اور تسبیح بتا دی آخرت کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے مصائب کو دور فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں کا ورد جو ہے وہ دنیا کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ ضمنی طور پر دنیا بھی بنائے گا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، نجات کس میں ملے گی اللہ کے رسول؟ ہم سے پوچھے نجات کس میں ملے گی تو ہم کہیں کہ بینک بیلنس میں نجات ملے گی، اچھا بنگلہ بنا لو تو نجات مل جائے گی، فلاں چیز میں نجات مل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نجات کے جو طریقے بیان کرتے ہیں، میرے بھائیوں اپنے قلب پر لکھ دیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے سینوں میں بٹھا لیں۔ خدا کی قسم عظمت سے دیکھو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں عظمت کروائے گا۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا آغاز فرماتے تھے، اپنے طلباء سے پوچھتے تھے، میرے پیارو بتاؤ حدیث کیوں پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو تم؟ فرمایا سعادت دارین حاصل ہو جائے، دونوں دنیا کی کامیابی۔ فرمایا کامیابی اپنی جگہ پر، ایک بات میں بیان کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے ایک بات میں بیان کرتا ہوں، فرمایا اگر آخرت میں جنت نہ بھی ملے تو ہم تو یوں کہیں گے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ محبوب کا کلام ہے، اور کلام المحبوب محبوب، محبوب کا کلام محبوب کی ہر ادا پسند ہوا کرتی ہے۔ یہ ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا، اور یہ فلاں کہہ کر چھوڑ دیا، اور یہ حسن کہہ کر چھوڑ دیا، اور کہیں یہ تو ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے اور ابو داؤد کی ہے۔ پہلے رسول تو ہے کہ نہیں؟ وہ حضور نے کبھی ایک مرتبہ تو کیا کہ نہیں اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی تو اس کو کیا کہ نہیں؟ ضعیف تو ضعیف، حضور سے ایک مرتبہ بھی اگر ثابت ہو جائے، بھائی جس کو محبت ہوتی ہے نا تو اس صورت میں عیب بھی ہنر نظر آتی، اور محبت نہیں ہوتی تو اس صورت کا ہنر بھی عیب نظر آتی۔ اپنے نبی سے لگاؤ، عشق اور تعلق پیدا کریں، آپ کے کلام میں یقیناً کامیابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نجات کس میں ملے گی؟ پہلی چیز آپ بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ نجات ملے گی تمہیں پہلا نمبر عن عقبہ بن عامر، جو سوال ہو رہا ہے من نجات یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو، اللہ دنیا میں نجات عطا فرما دے۔ اسی زبان کی بنیاد پر سارے فتنے ہیں، اسی زبان کی بنیاد پر سارے فتنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت، اگر کوئی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ فرمایا، طبیعت ہل گئی۔ حضرت نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، میں انگلی پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ سب سے بڑا فتنہ اسی زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اگر یہ کنٹرول میں ہے انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک مثال جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے عرض کر دوں، اس لیے کہ وقت بہت ہو رہا ہے، اجمالاً عرض کر دوں۔ مثال فرمایا کہ دیکھو انسان جب معمولی سا لفظ طلاق بولتا ہے، لفظ طلاق، کتنے فتنے؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قریباً 32 فتنے رونما ہوتے ہیں، ایک لفظ طلاق پر 32 فتنے نکلتے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ نکلتا ہے کہ تفریق ہو جاتی ہے، دوسرا فتنہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی شوہر پہ الزام لگا رہی ہے، شوہر بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، اگر واقعتاً بات موجود ہے تو غیبت کا بھی گناہ، اور اگر واقعتاً بات موجود نہیں تو الزام کا بھی گناہ، اور وہ تو غیبت سے بدتر ہو گیا۔ فرمایا تیسری چیز جو اس پر رونما ہو رہی ہے وہ کون سی چیز؟ فرمایا کہ جب جدائی ہوئی تو نہ معلوم اللہ ہی حفاظت فرمائے ورنہ کہاں کہاں منہ کالا کریں گے۔ ایک فتنہ اس پر یہ کھڑا ہو جائے گا کہ اولاد تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ باپ کے ساتھ کچھ ماں کے ساتھ، جو ماں کے ساتھ گئی باپ کی محبت ختم، اور جو باپ کے ساتھ گئی ماں کی محبت ختم۔ بنا جن اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہ ہو وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک فتنہ یہ ہوا ہوگا کہ ایک دوسرے پر غلط الزام لگا کر کے ناحق طور پر مال لینے کی کوشش کی جائے گی، حرام کا مال لیا جائے گا، غلط تہمتیں رکھی جائے گی۔ ایک فتنہ یہ ہوگا کہ بدنام کرنے کی سازش کی جائے گی۔ یہ تمام کے تمام فتنے لفظ طلاق کی بنیاد پر رونما ہو۔ اس سے بہتر اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہوتا، ہاں شریعت نے گنجائش دی ہے جب حالات ہو اور ایسے حالات کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو خاموں کا چھوٹی چھوٹی
چھوٹی باتوں کے اندر اپنی زبان کو ہلانا، فرمایا اتنا بڑا اس پر فتنہ رونما ہوتا ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اگر یہ کنٹرول میں رہی تو انشاءاللہ ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اسی کو فتنے میں مبتلا کیا تو یہ بڑے بڑے فتنے لے کر کے ہمارے اوپر آ جائے گی۔ روایتوں میں تو بہت تیری باتیں ہیں اس زبان کے متعلق۔ دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے وَلِيَسَعَكَ بَيْتَكَ، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلو، باہر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہیں، کوئی فتنہ نہیں تو اس صورت میں آنکھوں کی زنا کا فتنہ تو کہیں نہیں گیا، یہ تو یقیناً لگے گا۔ اور یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اولاد نے، استاد نے، شاگرد نے، پڑوسی نے، ماں باپ نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ کہاں گھما رہا ہے، کیسی نگاہیں تیری پڑ رہی۔ کوئی فتنہ نہیں تو کم سے کم گناہوں کا فتنہ تو ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ عجیب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھا رہے ہیں، یا نکاح کی مجلس نہیں ہے ورنہ میں اس پر بھی عرض کرتا، نکاح پڑھا رہے ہیں تو جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ آیت آپ ہر وقت نکاح کے موقع پر سنتے ہی ہیں، جن 3 آیتوں کا، اس میں سے ایک میں نے بھی پڑھی، تقویٰ کی آیتیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے خوشی کی اور خطیب صاحب، امام صاحب تقوی کی آیت پڑھا کر کے دلہا میاں کو ڈرا رہے ہیں، مجلس خوشی کی ہے اور یہاں ڈرانے کی باتیں کی جا رہی۔ بھلا حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ جب دنیا کا باپ جو ادنا درجے کا مربی ہے وہ خوشی کے موقع پر اپنے بیٹے کو ڈراتا نہیں، تو امام الانبیاء رحمت للعالمین ہو کر کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیوں ان آیتوں کا انتخاب کیا؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ بہت تیری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ دیکھو آج تک اکیلے تھے، اب 2 ہو رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو بیوی کی بات کو سن کر 25 سالہ والدین کی محبت کو بھول نہ جانا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس ماں نے تجھے خون پلا پلا کر کے بڑا کیا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تو ماں باپ کو بھول جائے، ورنہ ماں باپ کی آہ لگے گی، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ اور فرمایا کہ والدین کی بات کو سن کر بیوی پر ظلم نہ کرنا، مظلومہ بنے گی، اور مظلوم کی بد دعا خدا سنتا ہے وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، رواہ مسلم، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو اللہ اس کی بھی بد دعا کو سنتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی حکمت ہے، حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح ایمان اور اسلام کو موت تک بچا کر لے جانا ہے، اسی طریقے سے نکاح کے مسئلے کو بھی موت تک بچا کر لے جاؤ، یہ بھی اس کے اندر حکمت لکھی ہے۔ اور بھی بہت تیری علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ہمارے اکابرین نے جو ان آیتوں کو کھولا ہے تو فرمایا کہ باہر فتنے ہیں، مکان میں رہو گے تقویٰ ملے گا۔ وَلِيَسَعَكَ بَيْتَكَ، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، گھروں کو لازم پکڑو تاکہ کم سے کم گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی، متقی بن جاؤ گے۔ اور تیسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، زندگی پوری ہو رہی ہے، روح کہاں نکل جائے کچھ پتا نہیں، اپنے گناہوں پر رویا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر روئے ہوئے دنیا سے جا رہے اور مرنے کے بعد رونا آ جائے اور خدا اس کو قبول نہ کرے۔ رویا کرو، اللہ نے میرے بھائیو یہ زندگی عطا فرمائی۔ ابھی میں نے شام کو بھی ایک بات کہی تھی، ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر حاجی صاحب حج سے آ جائیں ایک توبی عنایت فرما دے تو اس صورت میں 3 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خیر آپ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے، ہندوستان کے اعتبار سے اس مثال کو سمجھ لیں، کوئی اگر ایک توبی عنایت فرما دے 3 مرتبہ شکریہ، اگر سوز دے دے تو 10 مرتبہ شکریہ ہو جائے، اور اگر کپڑا دے دے تو اور شاہ صاحب فرماتے واہ بھائی واہ، ایک معمولی نعمت دی اس پر 50 شکریہ، اور خالق نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک پالا، کبھی 2 رکعت شکریہ کی ادا نہیں فرمائی۔ وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، میرے بھائیو اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ کی نعمتوں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ یہ رمضان بھی خداوند قدوس نے بے طلب بندوں کو ادا فرمایا ہے، ہم نے کوئی طلب نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں کی تھی، بے طلب بنے تھے ہم تو، اللہ نے اپنے فضل سے، ورنہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں ہیں تو روزہ رکھنے کے محتاج ہیں، بدن پر لقوہ ہے نماز کے محتاج ہیں،
بدن پہ لقوا ہے، قرآن کی تلاوت کے محتاج ہے۔ اللہ نے فضل سے یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور شان خداوندی ہے کہ جھولی بھی اس نے عطا کی، رحمت بھی وہی دے رہا ہے، برتن بھی اسی نے دیا اور رحمت بھی وہی دے رہا ہے۔ اگر پھر بھی بندہ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل کی بد دعا، ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرائے، حضور کی آمین کی مہر اس پر لگ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو گوائیں نہیں، اللہ کے واسطے نہ گوائیں۔ یہ لمحات نہ معلوم کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کب روح نکل جائے۔ واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، آہ آہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ کب روح پرواز کر جائے کچھ ٹھکانا نہیں۔ رات میں انسان سوتا ہے، صبح کو ہاسپٹل پہنچایا جا رہا ہے، اور صبح کو انسان اٹھتا ہے، شام کو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہیں۔ اور خاتمہ بالخیر پر بہت مختصراً بات عرض کر دوں، دیکھو زندگی پر جو کام کرو گے موت ویسی ہی نصیب ہوگی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے۔ جیسا کام کرو گے موت ویسی ہی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت روایتیں بیان کر رہے تھے، بیمار تو تھی۔ حضرت نے ایک روایت پیش فرمائی، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک آئے، سند کے ساتھ یہاں تک پہنچے، اور آخری جملہ جو تھا دخل الجنہ، ابھی یہ بولنے بھی نہیں پائے تھے کہ روح پرواز کر دی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ پوری روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور روح پرواز کر گئی، روایت پوری نہیں ہو سکی۔ ہمارے علماء نے جو اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ کلام کی دو صورتیں ہوا کرتی، ایک تو کلام کیا جاتا ہے زبان سے، اور ایک کلام کیا جاتا ہے اشاروں سے۔ زبان سے کلام، مثلا میں یوں کہوں کسی طالب علم کو کہ اگر سبق یاد نہیں کرے گا تو پٹائی کروں گا، یہ بھی ایک کلام ہوا۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر سبق یاد نہیں کروں گا تو اس طرح کروں گا تجھے، یہ بھی ایک کلام ہی ہوا، گویا اشارے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تک پہنچایا، اور پھر دخل الجنہ زبان سے نہیں بولے لیکن عملاً جنت میں پہنچ کر کے بتا دیا کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ عمل کے طور پر آپ نے بتا دیا، یعنی واقعتاً خدا نے مجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ تو جیسی زندگی محدثانہ زندگی گزری، حدیث ہی کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، جیسا کام کریں گے موت ویسی آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ فضل خداوندی ہو جائے اور کوئی برا انسان بھی ہو اور مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے، ورنہ ذات خداوندی یہ ہے کہ جس طرح زندگی گزاریں گے موت ویسی، اور جیسی موت ویسا حشر، اور جیسا حشر ویسے فیصلے۔ ایک اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك مسألة المسكين اللهم إنا نسألك مسألة المسكين اللهم إنا نسألك مسألة المسكين۔ اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مبارک ایام ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، زندگی برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے۔ الہ العالمین ایک کلمہ تیرے لیے نہیں بولا ہے، ایک سجدہ تیرے لیے نہیں کیا ہے، ساری زندگی اللہ دنیا والوں کی خوشامدوں میں گزر رہی ہے۔ اتنی خوشامد تیری کرتے تو کب سے راضی ہو جاتا۔ اے اللہ ہمیں آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے سامنے پیشانی رگڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ جس دنیا کے لیے ہم نے کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہو۔ اے اللہ اگر دیکھ بھی لے تو دینا کوئی ضروری نہیں، لیکن مالک تو دیکھتا ہے،
اور جب تو دیکھتا ہے تیرے لیے کریں گے تو یقیناً تو راضی بھی ہوتا ہے اور تیری رضا پر تو یقیناً دینے بھی والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر و کبائر ہر طرح کے معاصی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے بغیر معافی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے بغیر معافی کی کوئی صورت نہیں، تیری رحمت کے بغیر معافی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ بے طلبوں کو جب مبارک مہینہ دیا ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف بھی فرما دے۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ معلوم تو لاکھوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی گناہوں سے آزاد فرما دے، ہم گنہگاروں کو بھی گناہوں سے آزاد فرما دے، ہم گنہگاروں کو بھی گناہوں سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ تیری ستاری ہے کہ انتہائی گناہوں کے باوجود تو نے کھانا بند نہیں کیا، تو نے کبھی پانی بند نہیں کیا، تو نے کبھی ذلیل نہیں کیا۔ اے اللہ آخرت میں بھی ذلیل نہ فرمانا، آخرت میں ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا، بہت گندی زندگی ہے۔ ہماری اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ ابا نصیحت کرتے تھے خود ہی گمراہ تھے، شاگرد دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ دوست و احباب ہوں گے، اے اللہ والدین ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں ہماری رسوائی سے ہماری حفاظت کر لینا۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دینا جن کے متعلق تیرے حبیب نے فرمایا کہ تو کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور اس کے گناہوں کو گنوا کر ایک ایک گناہ کے بدلے میں تو نیکی عطا کرے گا۔ اے اللہ ہمارا حشر ان لوگوں میں فرما دینا، بلکہ ان لوگوں میں فرما دینا جن 70,000 کو تو بے حساب جنت میں بھیجنے والا ہے۔ ہم لائق نہیں ہیں حساب کے، ہم لائق نہیں ہیں حساب کے۔ اے اللہ ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، زندگی کا حساب تجھے کیا دے سکیں گے؟ مرتے وقت خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا۔ بڑا کٹھن وقت ہوگا جبکہ چمچیوں سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، اولاد کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہوگی، اے اللہ بیوی قریب میں ہوگی، دنیا چھوٹ رہی ہوگی، اور ایسے موقع پر شیطان بھی ایمان لوٹنے کے در پہ ہوگا۔ اگر تو نے لاج نہیں رکھی تو مالک ہم تو غرق ہی ہو جائیں گے۔ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، خاتمہ بالسوء سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز مقاصد کو پورے فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑے مرد و عورت تمام کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ بیت المقدس کو نجات عطا فرما، خلاصی عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موقع نصیب فرما کہ ہم اس میں نماز پڑھنے والے ہو۔ اے اللہ ہمارا وہ تیرا مبارک گھر جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، اے اللہ ہماری بدقسمتیاں گناہوں کی نحوست ہے کہ آج غیروں کا قبضہ ہے، ہم بگڑے ہیں تو کائنات کا نظام تو نے بگاڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیرے بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ راضی ہو جائیے، آپ کے حبیب کو راضی کر دیجئے، آپ راضی ہو جائیے، آپ کے حبیب کو راضی کر دیجئے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا مانگنا محدود ہے، تیری ذات لامحدود ہے، ساری ضرورتوں سے واقف ہے، دست غیب سے پورا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين